أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اور آئے دیہاتیوں میں سے بہانے ساز لوگ تاکہ ان کو اجازت دے دی جائے، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا، عنقریب ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 90۔ گزشتہ آیات کے اندر، گزشتہ درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے اندر شریک ہوئے تھے، کہ جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس غزوے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا اعلان کیا، یعنی تمام مسلمانوں کو اس کے اندر جو قریب میں تھے، مکہ کے مدینہ منورہ کے قریب دیہاتوں میں تھے یا مدینہ منورہ کے رہائشی تھے، سب کو حکم دیا کہ سب نے نکلنا ہے۔ تو مختلف روایتیں آتی ہیں 30,000 سے 70,000 تک کا مجموعہ تیار ہوا، تو کافی تعداد کے اندر مسلمان شریک ہوئے اس کے اندر۔ تو منافقین جو تھے وہ جھوٹے موٹے بہانے بنا کر اس میں سے پیچھے رہ گئے۔ اب آج کے آیات کے اندر بتایا جا رہا ہے، یہاں پر مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر وہ دیہاتی مسلمان مراد ہیں جو واقعی میں معذور تھے، جو واقعی میں غزوے کے اندر شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ عذر ہے جس کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی، اور جو منافقین تھے وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہے، انہوں نے اجازت ہی نہیں مانگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لوگ جو اجازت لینے کے لیے آئے تھے دیہاتوں سے، ان کا بھی کوئی معقول عذر نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف بہانے بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت تو دے دی، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کے جو یہ بہانے ہیں یہ معقول نہیں تھے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنائی ہوئی تھی۔ بلکہ جہاد سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے اپنی یہ چیزیں بنائی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو عذر اپنا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں، بیٹھنے کی، تو وہ 2 طبقے ہو سکتے ہیں، یعنی شہری بھی تھے، دیہاتی بھی تھے۔ شہری منافق تھے جو مدینہ منورہ کے شہر کے اندر رہا کرتے تھے، جس سے پیچھے بتایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ یہ مدینہ منورہ کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو پیچھے جو منافق تھے نا وہ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ تو ارد گرد دیہاتوں کے اندر بھی رہتے تھے منافقین، تو وہ بھی آ گئے، بعد میں وہ آ کر اجازت طلب کرنے لگے کہ حضرت ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، مختلف بہانے، ہیلے بہانے بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کرنے لگے۔ تو حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، مسلمان جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، گرمی کے موسم کے اندر پکے ہوئے پھل کو چھوڑ کر، پکی ہوئی کھیتیاں چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روم کے ساتھ جہاد کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن وہ منافق لوگ جو اپنی تن آسانی کے لیے، اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے، مال کی محبت کے اندر اور اپنے بچوں کی محبت کے اندر، گھر کی محبت کے اندر بیٹھے ہوئے، اور پھر ظاہری طور پر وہ ایمان بھی لاتے تھے، ظاہری طور پر بھی کلمہ ہی پڑھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان سے یہ جو کلمے پڑھ رہے ہیں نا، یہ ان کے جھوٹے کلمے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ قعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ کوئی بھی اسلامی مہم ہو، آج کل کے دور میں بھی کوئی بھی اسلامی مہم ہو جہاں پر قائد کی طرف سے حکم دیا جائے، یا ہمارے لیے ہمیں پتہ ہو کہ یہاں پر جانا ضروری ہے، ہم وہاں پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور پھر اس مہم کے اندر نہ جائیں، اس کام کے لیے نہ جائیں، تو در حقیقت ہم بھی اسی طرح ہو جائیں گے کہ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا،
زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کر لیا، زبان سے تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لیا، لیکن اعمال مسلمانوں والے نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، یہ جنہوں نے بہانے بنائے ہیں، جو پیچھے رہ گئے یا جنہوں نے بہانے بنائے یا جو جہاد میں نہیں نکلے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ منافقین کے لیے اللہ قرآن میں ایک دوسرے جگہ پر فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا بالکل نچلا والا طبقہ رکھا ہوا ہے، جو بالکل سخت ترین عذاب ہے، جہاں سے نکلنا ان کے لیے محال ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ان کا وہاں پر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کہ وہ نہ یہاں کے رہے، نہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وفا کی، نہ پیغمبر اسلام کے ساتھ وفا کی، نہ اسلامی حکومت کے ساتھ انہوں نے وفا کی۔ ان کی ساری وفاداریاں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلم قوتوں کے ساتھ ملتی تھی۔ تو دیکھیں، اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ضروری ہے کہ اپنی وفاداریاں بھی مسلمانوں کو دی جائیں، یہ نہ ہو کہ اپنی وفاداریاں بیچ دی جائیں۔ مسلمانوں کے درمیان رہ کر مسلمانوں کے راز دوسروں کے پاس فاش کرنا، مسلمانوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کو بتانا، مسلمانوں کے جو راز ہیں، مسلمانوں کی جو طاقت کی باتیں ہیں، مسلمانوں کی دفاع کی چیزیں ہیں، وہ دشمن کے ساتھ شیئر کرنا، یہ بھی بالکل نامناسب بات ہے، یہ منافقوں والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع فرماتے ہیں۔ تو فرمایا سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ جو جہاد سے رہ گئے تھے، بعد میں ان کو ایمان کی توفیق نہیں، علماء کرام نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ جو کفر کی حالت کے اندر مر گیا، منافق تھا، پھر اس سے توبہ نہیں کی، کفر کی حالت کے اندر وہ مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی منافقانہ طرز عمل سے بچائے، اور اللہ تعالی پکا اور سچا ہمیں مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔